अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम, नाजिया बेग और अजीज़ी। बड़ा मुख्तसर था तारफ कराया तुमने। खैर है, मंडी से बकरा लेने जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी आपका पूरा बायोडाटा बता देता हूँ। नहीं भाई जी, जितना बताया ये भी ना बताते, सिर्फ यही कह देते नंबर 1 हस्बे हाल, नंबर 2 जुनैद सलीम, नंबर 3 अय्यी, नंबर 4 नाजिया बेग। चलो हद हो गई है। को बंदा अच्छे तरीके से तारफ तो Introduction कराता है। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कोई बंदा आज ही शो देखने बैठा हो, हाँ। उसको ना पता हो कि ये सामने जो इतनी मुदब्बर शख्सियत बैठी हुई है, ये कोई हुक्मरान है या कोई सियासतदान है या दानिश्वर है या क्या है, पता तो उनको चले। उनको पैसे उधार बताओ तो लेने सही। आए हुए हैं। लो, पैसे बंदा इस तरह का उधार लेने आता है। और कैसे? इस तरह के बंदे के पास उधार लेने आते हैं लोग। वो तो उधर जाके पता चलता है कि ये भी फांग ही है। अच्छा, लतीफ़ा सुनाओ आज का। नायर, ये देखो अब बिल्कुल ही बदीद सा हुआ है। खैरियत है ना? बंदा इस तरह माम में जाके कहता है चल यार गाने बात चो गई पहले बाल ते काट। याद है यार तुम ये ले रहे हो मुझे। अच्छा चलो बाल काटो। ये देखो यार को अक्ल को हाथ मारा करो। किसी दानिश्वर को ऐसे नहीं कहते। दानिश्वर बेचारे का रोना भी निकल सकता है। नायरीन, आज का सबक रफ्तार लतीफा कुछ यूं है कि एक मियाँ बीवी गाड़ी में जा रहे थे। बीवी ने अपने खामद से पूछा, सुनिएगा हम कहाँ जा रहे हैं? तो खामद कहता है कि जान हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बीवी कहती है शाबाश है, मुझे घर से निकलते हुए बताते मैं तैयार शियारी हो जाती। खामद आगे से कहता है कि घर से निकलते हुए कैसे बताता, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी की ब्रेक ही अभी फेल हुई है। एक्सटेंशन है इसकी। ये क्या है? यही एक्सटेंशन होनी है, गड्डी बजनी है और इसकी क्या एक्सटेंशन होनी है? तौबा। दुआ करो उनकी गड्डी बचे, तुम एक्सटेंशन का पूछ रही हो। तौबा है। अच्छा चलें खबरों पे तबसरा शुरू करते हैं जी। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान मेरे होते हुए भारत से जंग नहीं जीत सकता। बहुत अच्छे बुजुर्गों, आपके इस बयान से हमें ये वाये नहीं हो रहा कि आपने अपने मुल्क इंडिया की हौसला अफजाई की है या हमें खुशखबरी सुनाई है। हद हो गई है। ये क्या आपने बयान दे दिया कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं जीत सकता? जितनी माशाल्लाह आपकी उम्र हो गई हुई है, कोई भी मन चला आपके इस बयान से ये कह सकता है कि लो जी पाकिस्तान 2.5-3 महीने बाद जंग जीत जाना क्योंकि इजराइल ने इन्हां कोलों जीत जाना है ते असीं फिर इंडिया कोलों जीत जाना है। तौबा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये बयान को अच्छा नहीं है कि जिदन इजराइल ताड़े कोलों जीत गया उदन असीं इंडिया कोलों जीत जाएंगे। हद हो गई है। वैसे मनमोहन साहब, इस तरह के बुजुर्ग अगर अपने पुत्र को भी कहे ना कि मेरे जीते जी तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, तो पुत्र चुप कर जाता है कि चलो एक सर्दियां और काट लेंगे। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे ही ये बता रहा हूँ जुनैद, इस तरह का बंदा और मालमल का कुर्ता ज्यादा से ज्यादा 1-2 सर्दियां ही निकालते हैं। हद हो गई है। किस जंग की बात कर रहे हैं बुजुर्गो? आप जैसा बाबा तो 5-6 मिनट खराटे ना मारे तो घर वाले कहते हैं चेक कर लो भाई जी, सिर्फ आवाज ही गई है कि सारे ही सिग्नल चले गए। आप जैसा बुजुर्ग बंदा तो हमें हल्की सी सर्दी तेज हो ना तो घर से बाहर जाते हुए बेगम को कह के जाता है चेक बुक ट्रंक दे थले पई है तो उतले 2 चेक में साइन कर छड़े जे। और बीवी ये नहीं कहती कि सर्दियां पहले क्यों नहीं आ गई? इसलिए जंगों की बातें करते हैं जनाब। अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो आप ही काले पड़ जाते हैं। जनाब अली, आपके तो अब वजीरों के भीड़ गिरने शुरू हो गए हैं तकरीरें करते हुए। तो आप तो माशाल्लाह वजीरों के बड़े ताए लगते हैं। आप तो मुझे यकीन है अगर भीड़ निकाल के गुफ्तगू करें ना तो आपकी दोनों गालों के अंदर से ताड़ी बजनी शुरू हो जाए। कैसे करके दिखाओ ना जरा। अमेरिका में जानवरों
के हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने चिंपैंजी को इंसान करार देने का मुतालबा कर दिया। शाबाश। पहले तो मेरा ख्याल है इसके पीछे देखना चाहिए, इस तंजीम के पीछे फंडिंग किसकी है। यकीनन बाराक ओबामा का हाथ होगा। यार ये जब हुकूमत में आया ही था मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा काम बनमानसों के हकूक के लिए करना। देखो ना जरा, वरना अगर इस तंजीम के किसी ओहदेदार को वैसे ही बनमानस को अपनी फरियंदी में लेना होता तो अदालत में रजू करने की क्या जरूरत थी, सीधा उसको सेरे सूरे बन के ले आता बेचारा। और अगर रास्ते में को पूछता कि लाड़ा बोल नहीं रहा तो उसे कह देता कि बस जी भला मानस है इसलिए नहीं बोल रहा। हद हो गई है। वैसे तो हम उर्दू में इसे बनमानस कहते हैं, इसका भी यही मतलब होता है कि जंगल का इंसान। जरूरी नहीं उस पर केस ही कराएं। वैसे यार ये जो तंजीम ने शटैप उठाया इसका रद्देमल चिड़िया घर में जाके चेक करना चाहिए उधर क्या हो रहा है। रेछ बेचारा सूटा लगा के बैठा होगा, कला ही इन्होंने इंसान नजर आया सी मर गए। हाँ मैं भी किन्नी देर इंज करके खलोता रही ना पाऊ जी, कला ही तो नहीं जो दो पैरों ते टुर लैंदा। इन्हें केरा को वखरा बल्ब आजाद किया जिहड़ा इन्होंने इंसान बनाने लगे। केस उत्थे अमरीका की अदालत चो है, सियापा सानू पे आ। नाल वाले पिंजरे च बांदर रहिंदे ने, कल दे नाम मुराद खुशी नाल नचण डए ने। और मैं कहा समझा तुहाडा कोई सक्का मामा ते नहीं ना लगदा, दूर दा रिश्तेदार है, दवा करो। चिड़िया घर वालियां नूं ते सौण दिओ, एवें खुशी नाल चीकां मारन डए ने कल दे। मामू इंसान हो चले, मामू इंसान हो चले। किथों मन लईए इहनूं इंसान बनमानस नूं। ना नाम मुराद बीवी कोलों डरदा, ना इनू भांडे मांजने आउंदे, ना हांडी पकाणी आउंदी है, ना किसी प्रोग्राम दी एंकरी करदा। इंसान इनू मन लवीए। उधर क्या देख रहे हो, इधर देख के बात करो। नहीं जी की वेखीए, छड्डो परां। रोंदे केस करन नूं बनमानस नूं इंसान बना दिओ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਨਕ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। नक का अंदर नूं बड़े हारा। गैलस के बगैर पैंट ये नहीं पहन सकता इसका इंसान। ये नाल ते फिर भी गुजारा हो जाता है, बेल्ट बुल्ट चलो बंदा पा लैंदा, मगर चलो इन्हां गल्लां नूं छड्डो जी, एवें नादरा नूं वक्त पाउण वाली गल है ना। इन्हां दे शनाख्ती कार्डां दे पत्तियां ते की लिखांगे, 33 नंबर टाली। ये ना मुराद कार्ड ते 33 नंबर लहा लैण टाली, छाल मार के 36 नंबर ते पहुंच जान, डाकिया बेचारा 33 नंबर ते खजल हुंदा रहे। मुड़ के इन्हां ने इंसान बन के फिर नौकरियां भी मंगणियां ने। असीं कित्थों दईए नौकरियां? असीं ते कल 48 बंदे गवर्नर हाउस चों कढ छड्डे ने। असीं ते PIE चों कढणे चाह रहे हैं, इन्हां नूं कित्थे दईए नौकरियां? नाले इन्हां नूं PIE च ला भी दित्ता ते नुकसान बहुत है जनाब। अच्छा इन्हां नाम मुरादा ने उड़दे जहाज च दरख्त वेख ले, इन्हां चलदे जहाज दा बूहा खोल लेना खुशी नाल ही। ये छाल मार के अपनियां मौजां पा लुटणगे ते बाकी जहाज किधर जाएगा? नाज़रीन, चंद कमर्शियल्स के लिए एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, सबसे पहले पिक देखें। दिखाएं जी पिक। ये लें, अनोखा घर। वाह जी वाह। देखो यार, कछू कुमे की शक्ल दे दिया घर को। अजीजी साहब, कच्चू कुमा नहीं कछवा, उसे ही पंजाबी में कछू कुमा कहते हैं। अब हटाना ना डालो, पिक पे तबसरा करने दो। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। ये कछुआ है बहुत बड़ा हारा, और देखो ना कैसा बेवकूफों वाला डिजाइन बना दिया समुद्र के किनारे। क्यों? गर्मियां याद हो तो मकान तोड़ के समुद्र में घुस जाए। चाचा बेचारा सब्जी लेके वापस आए, पीछे से वाये मारे, और मेरा मकान टुर पिया, और मेरा मकान समुद्र च बढ़ गया जी। और वैसे भी ये सुस्त मकान नहीं बनाना चाहिए था, इसको खरगोश की शक्ल देते। अच्छा हाँ जी, ताकि जो मकान है वो फास्ट फास्ट नजर आए। और अब एक वीडियो देखें। जी दिखाएं वीडियो। I'm scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son.
Rule number 1, never trust anybody. I'm scared, Dad. بہت اچھا. Yes. یہ تو اس وقت پیو پتر نہیں بلکہ حکمران اور عوام لگے ہیں. Scared, Dad. دیکھو نا ابا کتنے آرام سے الیکشن جیت کے پرلے پاسے نکل گیا اور عوام تھلے آ پڑی. باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ کاروبار کا اصول نمبر 1 ہی ہے کہ باپ پر بھی اعتبار نہ کرو. ہائے 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 واہ واہ واہ. تو یہ گل ویسے نیچے بیٹھ کے بھی سمجھا سکتے منڈے کا من کا توڑ کے تو اس کو بات سمجھا. ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں عزیز صاحب. دکھائیں جی. یہ لیں. ہاں میرا خیال ہے کاری گاڑی بنائی ہے. ہاں جی. دیکھو یار کتنی پیاری گاڑی ہے, تمہاری گاڑی سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. یہ لیں. ہائے 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 واہ 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 واہ. یار یہ تو اس نے کمال چیز بنائی ہے. دیکھو خوش کتنا کلابائی لگا کے. واہ 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 واہ. اور میرا خیال ہے کوئی گاؤں ہے ادھر کو پنڈ کا مستری ہے, انہوں نے خود ہی بنا کے تو پنڈ کے منڈے ہی خوش کر رہا ہے, کلابائیاں لگا لگا کے دکھا رہا ہے. عزیز صاحب یہ ڈیمیج پروف کار ہے. نہیں یہ میرا خیال ہے گاڑی نے کو بیچاری نے باسی پٹرول پی لیا اور الٹیاں کر رہی ہے. یا میرا خیال ہے یہ کسی سائنسدان نے پاکستانی سڑکوں کے لیے بنائی ہے. ہاں جیسی جیسی خطرناک سواری ادھر چل رہی ہوتی ہے, کبھی آگے سے ایک دم سریے والا ٹرک آ جاتا ہے, کبھی ایک دم چنگچی آ جاتا ہے. یہ گڈی میرا خیال ہے ایک دم ایمرجنسی الٹ بائی لگا کر روکنے کے لیے. سریے والے ٹرک پہ تم کبھی نوٹ کرنا, انہوں نے اپنی طرف سے سرخ رنگ کا کپڑا باندھا ہوتا ہے. وہ سرخ رنگ کا کپڑا جو اتنا گندا ہوتا ہے کہ کالے رنگ کا ہو چکا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس کی سرخی بھی مر گئی ہوتی ہے. اب ایک تصویر دیکھ لیں عزیز صاحب. یہ لیں. ہیلو وہ دیکھو یہ سپائڈر مین آیا پاکستان کے ویڈ پہ اور بجلی کی تاروں میں پھنس گیا بیچارہ. ہائے ہائے ہائے. ہمان سے واقعی اگر ادھر آ جائے نا سپائڈر مین پہلی پرواہ میں ہی کھمبے کے ساتھ ہٹ جائے اور محلے کے بچے ٹانگے لے کے دوڑے اس کے پیچھے. سپائڈر مین میں نے لٹنا ہے, سپائڈر مین میں نے لٹنا ہے. اللہ معاف کرے ادھر اگر سپائڈر مین 4 کو دن پھنسے آ رہے تو کہاں کٹھے ہو جائیں اوپر, کہاں ہو کہیں گے یہ کدھر سے آ گیا جانور. ویسے اگر تاروں کی حالت دیکھیں نا آپ ہر محلے میں اور خاص طور پہ بازاروں میں, ہوئے 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 اتنی خطرناک حالت ہے. یہ جو بڑے بڑے پلازے بڑے ہوئے ہیں اس کے اندر 150 دکان اور 70 80 دکانیں, وہ اتنی ہی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں اور اتنی خطرناک صورتحال بنی ہوتی ہے. توبہ توبہ کہ یہ ایسے پارکنگ ہو جائے اور واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں. اچھا خطرناک ہونے کے علاوہ خوبصورتی کو بری طرح افیکٹ کرتے ہیں. کبھی ویژولائز کرو کہ اس جگہ پہ اگر بجلی کی یہ تاریں نہ ہوں, ان کے یعنی یہ جو جال بچھا ہوا ہے یہ نہ ہو, بالکل صاف ہو, تو بالکل وہ آل ٹوگیدر بدل جاتا ہے سین آپ کی نظروں کے سامنے. ہاں جی یار خطرہ زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے نا. کروڑوں روپے کا سامان کئی دفعہ جل گیا اور پھر نہیں ان کو سمجھ آتی. میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہر مارکیٹ کے دکاندار اگر پیسے ڈال کے بھی پلے سے پرائیویٹ طور پہ بھی یہ تاروں کا بندوبست کر لیں تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں. یہ لیں. 2 بچوں کی رنگ میں لڑائی ہے اور ایک دیکھو کتنا ماشاءاللہ پہلوان بچہ اور دوسرا کانگڑی سا بچہ ہے. کس لیے بھائی ان کو لڑوا رہے ہو, بیچارے ماڑے کو کوٹ پڑوانی ہے. اب مارے گا موٹا, اس کو پھر پڑ گئی ہے, تو رونا شروع کر دیا ہے. شاباش او میرے مالکا. وہ تو لگتا ہے گھر سے امرود والی ٹافی لینے نکلا تھا اور اس کو رنگ میں گھسا دیا انہوں نے. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ لڑنے, کہتا ہے بالکل نہیں. کتنی زور سے اس نے سارا ہلایا ہے. یہ تو بالکل مزاحیہ مقابلہ ہے یار. وہ کتنا ماڑا بچہ اور اس نے کتنا کٹا ہے اس کو پکڑ کے. اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ ماڑے کو ہمیں افغانستان ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے, اگلا کوٹ بھی کٹے گا. بالکل جی. ایڈا تو امریکہ. یہ تصویر دیکھیں. ہائے ہائے ہائے. میڈ ان چائنا اینڈ ری بلٹ ان پاکستان. ہائے ہائے. اس کا تو مجھے نہیں پتا, بہرحال یہ مجھے یقین ہے کہ یہ امیر مقام صاحب کی کرسی ہے اور یہ آج کل ہسپتال داخل ہوئی.
دیکھا نا بیچاری کی ساری پسلیاں ہی ٹوٹ گئیں. اب ڈاکٹر کو اپنی آپ بھی تی سنا رہی ہوگی چنگی بڑی میں فرسٹ کلاس لشک دی ہوندی سا اینا میرے تے پلاسٹک لگا ہے. ایک بھائی آ کے بیٹھا ہے میرے کان چ آواز بھی پئی ہے کسی نے کیا کہ امیر مقام صاحب ایتھے بیٹھو. مینوں کی پتہ کون ہے امیر مقام, بس اتنے میرے بیٹھا تے میری چیک نکلی ہے. پہلے تے میری لکھ دی ہڈی ٹوٹی ہے, پھر پسلیاں ٹک 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 کر کے ٹوٹیاں نے سارے. میرے مینوں بھرا میز بھی کہن دیا سی کہ بھین کرسی تیرے تے پیڑا وقت ہونا. میں کہ دفعہ ہو, تیری تے مت بج گئی ہے, تیرے سر چ سالن گرم روڑ دے رہی دینا, تیرا سر ہی چل گئے. اس طرح سے یہ میز روزانہ اس صوفے سے یہ بات کہتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. وہ کیا کہتے ہوتے ہو کہ جان کا نقصان پاؤں تو عرض کروں, جان کی امان پاؤں. جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی جی فرمائیے. ہمارے محلے میں ایک گھر کے اندر بچے کچھ کھیل رہے تھے کھلونوں کے ساتھ. ایک بچے کے پاس وہ چھوٹی بندوق تھی جس میں وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں سی پڑتی ہیں. چھرے والی گن جو ہوتی ہے, چھرے والی گن تو بڑی ہوتی ہے نا, چھوٹی بھی ہوتی ہے ٹوائے گن, اس میں بھی چھرے ٹوائے گن. اس نے چلائی اور ایک بچے کی آنکھ میں وہ لگ گیا. اس حوالے سے کبھی تھوڑی سی گفتگو اگر آپ فرما دیں کہ بچے یہ جو خطرناک ٹائے لے کے کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے بچے کی زندگی کا ایک خطرناک مسئلہ بھی بن جاتا ہے. اس حوالے سے کم از کم ہم 3 بار بات کر چکے ہیں کہ دنیا بھر میں ٹوائے گن پہ پابندی لگ رہی ہے, دنیا بھر میں. اور ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ جب کاف لیگ کا دور حکومت تھا تو غالباً اسمبلی میں کوئی قرارداد بھی پیش ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں کہ اس کا کیا بنا کہ ہمارے ہاں بھی ٹوائے گن پہ پابندی لگائی جائے. مجھے اب اس کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹوائے گن پر پابندی اس قدر ضروری ہے. اس کا پوری دنیا میں سالانہ 47,000 بچے ٹوائے گنز کی وجہ سے مختلف حادثات کا شکار ہوتے ہیں. 47,000 بچے, معمولی تعداد جناب. اور تم یقین کرو کہ جس مرضی ٹوائے شاپ میں چلے جاؤ آپ کو سب سے زیادہ تعداد میں جو کھلونا نظر آئے گا وہ یہی کھلونا گنز ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے یہ کبھی معلوم کیا یا سوچا آپ لوگوں نے؟ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا جو ایک تشدد ہے, اور کیا, اور یہ جو ویڈیو گیمز ہیں. کی وجہ نہیں ہے, یہ وجہ ہے فلموں کی. ہاں فلمیں, ویڈیو گیمز, یہ جو انگریز اور یہودی بنا بنا کے ادھر ہمارے سر پر مسلط کر رہا ہے, ہمارے بچوں کے آگے پھینک رہا ہے کہ دیکھو یہی. وہ دیکھ دیکھ کے بال چوڑ ہوئے ہوئے ہیں, جس طرح تم مجھے دیکھ کے نہیں چوڑ ہوئے ہوئے. اچھا, اس حوالے سے ایک اور ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے جو بہت ہی اپنی جگہ اہم اور ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پہلے تو کھلونوں کا ایک کلچر ہوا کرتا تھا لازمی, یعنی ہر بچہ کھلونوں سے کھیل کر بڑا ہوا کرتا تھا. اب ذرا اگر اپنے گرد و نواح میں نظر ڈالو تو ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, یہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں, یہ کھلونوں کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں. یہ صرف موبائل گیمز اور ویڈیو گیمز کے سہارے بڑے ہو رہے ہیں. اور اس سے جو ایک جنریشن پہلی ہے وہ جنریشن تھی جو ٹوائے گنز کے سہارے بڑی ہوئی ہے, صرف بندوقوں سے کھیل کے بڑی ہوئی ہے. ورنہ کھلونے تم دیکھو کہ کھلونے تو ماہرین نفسیات دنیا بھر میں اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کھلونوں کا بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. بالکل سر, جب بچے اسکول میں مونٹیسوری میں جاتے ہیں وہاں پر جتنے بھی ٹوائز وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں, جو بھی شیپس ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی اس لیے ہوتی ہیں نا کہ بچے کا جو ذہنی نشو و نما ہے وہ بہتر ہو. ہاں, مختلف اشکال, مختلف کھلونے جو ہیں وہ بچوں کی مختلف جو صلاحیتیں ہیں ان کو جلا بخشنے کے لیے ہوتی ہیں. اور ایک ایک کھلونے کے پیچھے جو بچوں کی نفسیات کے ماہرین ہیں ان کی برسوں کی تحقیق پیچھے ہوتی ہے کہ اس کھلونے سے یا اس شکل کی جو مختلف چیزیں ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اس سے بچے کی اس صلاحیت کو مہمیز ملتی ہے. یار یہ بچیوں کے حوالے سے جو بیٹیاں ہیں, یہ ننی منی جب ہوتی تھی پہلے تو یہ
کھلونوں سے کھیلتی تھی, گڑیا سے کھیلتی تھی, گڑیا کی شادی کرتی تھی, ہانڈی پکانی وہاں پہ, وہ چھوٹا سا چولہا, چھوٹے چھوٹے برتن, ان کو سجانا, پورا گھر. گڑیا کے کپڑے خود سیا کرتی تھی, اس کا گھر پورا بناتی تھی. باقاعدہ تربیت ملتی تھی بچیوں کو ان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی وجہ سے. سگڑ پن آ جاتا تھا. اور آج اسی کا ہم کو میازہ بھگت رہے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کو کھانا تک پکانا نہیں آتا, اور پھر کھانا کس کو پکانا پڑتا ہے, یو نو بیٹر. اللہ کا شکر کرو بھابھی کو کھانا پکانا آتا ہے, پھر بھی وہ تم سے پکواتی ہیں. نشکرے نہ ہو جائے ہماری تو چلو پرابلم ہے, میں پکا لیتا ہوں. یہ دیکھو کتنی محبت ہے بہن ہماری کو کہ وہ کہتی ہے نہیں میں پکا لوں گی مگر تم ہی پکاؤ گے. اچھا, ہم کھلونوں کی بات کر رہے تھے نا, جو یہ ٹوائے گنز ہے, اس کو یعنی پوری دنیا کے جو بچوں کی نفسیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوائے گنز جو ہیں یہ اس کا جو فروغ ہے, اتنی زیادہ دنیا میں پاپولیرٹی ملی, اب تو خیر اکثر ملکوں میں اس پر پابندی لگ گئی ہے, لیکن اس کی مقبولیت کی وجہ بھی معاشرے میں تشدد کا رجحان ہے, اور اس کی وجہ سے بھی تشدد فروغ پا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں موسٹ ڈسٹرکٹیو ٹوائے, یہ جو ٹوائے گنز ہے. اور دوسری طرف جو کہتے ہیں موسٹ کریٹو ٹوائے, وہ اب آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. تمہیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایک کھلونا ملا کرتا تھا جس کو اس دور میں مکینو کہا جاتا تھا. مکینو مینز اس ووڈن باکسز, آج اس کی شکل بدل گئی ہے کہ مختلف پیسز ہے, اس سے آپ نے مختلف اشکال بنانی ہے, بلڈنگ بنانی ہے. اس وقت یہ مکینو ہوا کرتی تھی. جتنا کریٹو وہ کھلونا تھا اور اس سے کریٹیوٹی بڑھتی تھی, میرا خیال ہے اب وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا, یا میرا خیال ہے کہ سب سے کم مقبول کھلونا وہ ہے. اس کو بچے بورنگ کھلونا سمجھتے ہیں. ختم ہو گیا ہوا اب تو. واقعی پہلے وہ بہت زیادہ مختلف شکلوں میں ہوتا تھا, گتے کی شکل میں بھی ہوتا تھا, پلاسٹک کے بلاک بھی, لکڑی کے بلاک بھی ہوتے, اور پھر اس کے بعد ان بلاکوں کے بلڈنگیں بننی, کئی گاڑیاں بنتی تھیں باقاعدہ, اس کے ساتھ چابیاں پانے, یہ وہ ہوتا تھا. پورا مکینک بنا دیتے تھے کھلونے, وہ بچوں کو ان کا ذہن تیز کر دیتے تھے. بالکل جی, بہت ہیلپ فل ہوتے تھے. ہاں جی. اچھا یار, مجھے یاد آیا کہ یہ بعد میں تیار ہوا کرو, پہلے ہانڈی روٹی کر لیا کرو. وہ ڈریس مین کہہ رہا تھا جی روز ان کی ٹائی کے نیچے سالن لگا ہوتا ہے. اس کو بیچارے کو نہیں نہ پتا کہ جب نمک مرچ چیک کرتے ہیں تو اکثر ٹائی ہانڈی کے اندر لمک جاتی ہے بیچارے. کیا فائدہ ہے ایسی باتوں کا, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ محض مذاق ہے. بات وہ کیا کرو جو لوگ سیریس سمجھے. تیرے معصوم کے صدقے جاؤں, کتنا پکا منہ کر کے کہہ رہا. اور مجھے تو کئی تمہارے ہمسائے مل چکے ہیں, وہ بتا چکے ہیں کہ جی تم تو شاید مذاق کرتے ہو, ہم تو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک بندہ تو بیچارہ کہہ رہا تھا جی کئی دفعہ مشکل ہانڈی پکاتے ہوئے رو بھی رہا ہوتا ہے. میں نے کہا مشکل ہانڈی کیا مطلب؟ کہتا جی بس کئی اری دھاگے والے کریلے پکا رہا ہو, یا وڈے پاوے چڑھا لے, یا بیچارے کو کھیر گھوٹنی پڑ جائے تو پھر رونا شروع کر دے. ناظرین, یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے ہائے ہائے, منیرے بالٹی کے گھر وقت پڑا ہوا ہے. کس کے گھر؟ منیرہ بالٹی ہے ہمارا محلے دار, فل لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ بس منڈا اس کا ایک شوہا ذرا بڑا ہو گیا ہوا ہے, اس نے ہاتھ چکی ہوئی ہے. والد صاحب جو ہیں وہ بیچارہ ریٹائر ہوا ہے, منیرہ بالٹی, بڑا اچھا بڑا پیارا آدمی تھا, واسا میں تھا ہیڈ کلرک. ظاہر بالٹی تھا تو واسا میں ہی ہوگا نا. یار اس کا نام ویسے منیرہ بالٹی, اس کی تاریخ تو میں پھر کسی دن بتاؤں گا. وجہ تسمیہ ایویں نہیں کسی کا نام رکھا جاتا, اس کے پیچھے ایک باقاعدہ وجہ تسمیہ اور تاریخ ہوتی. تو وہ منیرہ بالٹی کو جو پینشن ملی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی دکان ڈال لوں. منڈا اس کا یہ ضد کر رہا ہے کہ یہ پیسے مجھے دے دیں, میں اس سے ویزا لگوا کے تو ملیشیا چلا جاؤں. اچھا. میں 2-3 دفعہ اسے بچے کو کھڑا کر کے سمجھا چکا ہوں کہ میرا پتر میری گل سن, باپ جو فیصلہ کرے وہ سننا چاہیے. کہا یا کرو, شرم کرو, اب تم بڑے ہو گئے ہو تو شوگے ہو گئے ہو. اس بات پہ میرے ساتھ میری بیگم صاحبہ آپ کی پرجائی بھی لڑنا شروع ہو گئی. کہتی ہے نہیں جی یہ اب یہ ماننا بدل گیا, منڈے کی بھی سننی چاہیے. میں نے کہا میری بات سن,
اگر میں ادھر جنید سے آک کے گھر میں گھستا ہوں تو ادھر تم میرے ساتھ تو میں شروع کر دیتی ہوں. یو ڈونٹ نو اباؤٹ مائی ووکیبلری اینڈ انٹیلیجنس اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ آف جرمن سینٹر. بھابھی کے جملے پہ ذرا غور کرو. بھابھی نے کہا ہے کہ بچے سے بھی پوچھ لینا چاہیے, بچے سے بھی پوچھ لینا چاہیے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بھی ڈال کے تم کیا چاہ رہے؟ بھی ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے, اور پہلے بھی ہم اس بات پر او میرے امال کا گھر میں جاتا ہوں, ادھر بھی تو میں ادھر بھی تو میں. او بھائی میرے جو والد ہے وہ 65 سال کا ہو گیا ہوا ہے, اس بیچارے کو پتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کو زیادہ پتا ہے کہ یا اس کے منڈے کو پتا ہے جس کی بھائی نکی نکی لوہیں ہو گئی ہیں. یقیناً بزرگوں کو زیادہ پتا ہے, لیکن کرنا ہے. اگر کاروبار کا معاملہ ہے کہ بچے نے کون سا کاروبار کرنا ہے یا کون سی ملازمت اختیار کرنی ہے, تو بچے نے ملازمت کرنی ہے, بچے نے کاروبار کرنا ہے, تو بچے کو اپنی مرضی بھی کر لینی چاہیے. ہاں, ماں باپ کا مشورہ اور ماں باپ کی سرپرستی ضروری ہے, اس میں باپ کا تجربہ شامل ہونا چاہیے, اس میں باپ کی مشاورت بھی ہونی چاہیے, باپ کا حکم بھی ہونا چاہیے, لیکن اس میں بچے سے بھی پوچھ لینا چاہیے. اس میں تو میں والی کیا بات ہے یار؟ اور یار ایک بندہ اگر اس کو سمجھا رہا ہے باپ اس کا کہ بیٹا اس میں زیادہ اچھائی ہے, یہ دکان ڈالنے سے زیادہ کاروبار چل پڑے گا ہمارا انشاءاللہ, ادھر رہ کے محنت کرو. وہ ملیشیا کا پتہ نہیں کیا کیا سنا رہا ہے, میں نے جو کورس کر لیا ہے اس کی بڑی ادھر ڈیمانڈ ہے. اس کہتا ہے یار جانے دو خدا کے. نہیں, اگر وہ بچہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ باپ کا کاروبار سنبھالے, وہ خود اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھے, نہیں ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے, وہ خود ہی اسیس کر رہا ہے اپنی صلاحیت, وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کپڑے کا کاروبار کر سکتا, تو زبردستی اس کو تم نے دکان پہ بٹھانا. کپڑے کا کاروبار کر سکتا اس وہ کو یہ سمجھتا ہے گوڈے کی چپڑی پہ بج جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. میری بات تو سنو, یا گائی اٹھانے لگے تو آنکھ میں جا بجتا ہے, کیا چکر کیا ہے؟ یہ فضول بات کر رہے ہو تم. یہ فضول بات نہیں ہے, یہ بالکل اتھینٹک بات ہے. نہیں کرنا بچے نے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فلاں ملازمت کرنا چاہتا ہے, اس کو ملازمت کر لینے دو. مطلب الٹیمیٹلی تو بچے نے فیصلہ کرنا ہے, بچے نے کام کرنا ہے نا, فیصلے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, لیکن ماں باپ کی سرپرستی میں. یہ میں ضرور کہتا ہوں. اچھا جی منیرہ بالٹی صاحب, جناب آپ اپنے کنڈے لپیٹ لیں, جو دانشور صاحب کہہ رہے ہیں وہ کر لیں جی. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میٹنگ کر لیں. وہ جو آپ کا بیٹا نہیں ہے جو آپ کو ابا جی کہتا ہے, ان سے کہیں کہ سر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میٹنگ کر لیں. میری بات سنو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے اندر جو صلاحیت ہے اس کی اسیسمنٹ بچے کو خود بھی کرنے کا موقع دینا چاہیے. ہو سکتا ہے بچہ باپ کے کاروبار میں آنا چاہے, اور پھر اگر تم بچے پر اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے تو پھر باپ بچے سے یہ کیوں کہتا ہے یا اس بات کا تقاضا کیوں کرتا ہے کہ میرے کاروبار کو تم مزید ترقی دو. اسی لیے نا کہ اس کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نئی جو ہے جدید ٹیکنیکس, بزنس ٹیکنیکس سیکھ چکا ہے, وہ یعنی جدید تعلیم حاصل کر چکا ہے. اور اکثر تم اپنے گرد و نواح پہ نظر ڈالو تو کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے بزنس کو مزید ترقی دی ہے, نئی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے, مختلف اس کو جوتوں میں پھیلایا ہے کاروبار کو. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر باپ کہہ کہ نہیں جی کاروبار کرو میرے انداز میں ہی کرو, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. بچے اگر اپنی کاروبار میں مرضی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی تو باپ بچے کے سامنے اس کی خواہش کے سامنے بو ڈاؤن کرتا ہے نا. اب بولتے نہیں. جی میری بات مان گئے ہو نا؟ میں تو کو بات ادھر کر کے پھنس ہی جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے میں سائیکل چوری کر بیٹھا ہوں. کوئی بات یہ بندہ میرے نہیں سنتا, کوئی بات دانش کی عقل کی جست و جنوں کی بات بھی کروں تو یہ نہیں سنے گا. اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ نہیں میں ہی اکڑ دوں کڑا پیسا ہوں. اچھا یار اب میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ نہیں جی وقفہ لے لیں جناب, وقفہ ہی لینا پڑے گا مجھے. نہیں جی نہیں, آج تو پہلے اپنی شکست تسلیم کرو پھر میں وقفہ لوں گا. اچھا جی اچھا. تو جت گیا بے قدرہ میں تتڑی ہار گئی, تیری بے پرواہی سجنا مینو مار گئی. ساتھ اٹھ کے کرو. اس نے اپنی رانجا شروع کر لی ہے, اور میں دانش کے اس مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ ہار مانو. جت گیا بے دردہ میں تتڑی ہار گئی. آپ آن ایئر ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ ہاں جی آن ایئر کا ایئر کنڈیشنڈ. منڈا اس کی ساری دولت لٹا دے, پھر اس کو دیکھتا رہے بیٹھ کے. ان کی بات مانو جی, مانو میں ہار گیا. وہ نہیں جی نہیں,
बाप अपनी मर्जी करे, बेटा अपनी मर्जी करे, घर का भी बेड़ा कर, कारोबार का भी बेड़ा कर, ये ठीक है ना? तो जीत क्यों बेहतर था, मैं तो तेरी हार गई। ओहो तू वाकई हार गई। हार गई क्या मतलब, ये मैं यकर मोहने से बदलो, मैं तो गाना गा रहा हूँ, तुम तो को हार गया। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हार जाऊं, मुझे बच्चे फुफो फुफो कहना शुरू कर दे। नाज़रीन, मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, गिला फिर वही है कि आपने सीजन में बुलाया है। सीजन में? हाँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सर्दियां डॉक्टर का सीजन होता है और कोई भी डॉक्टर इस सीजन के दौरान अपनी हट्टी छोड़ के नहीं कहीं भी जाता। इवन जनाजे पे नहीं जाते, इवन उसके जनाजे पे भी नहीं जाते जो उन्होंने खुद मारा होता है। अच्छा। और इस सीजन में सबसे ज्यादा आसानी ये होती है डॉक्टर के लिए कि सबको एक जैसी ही बीमारी होती है सर्दियों की वजह से। नुस्खा वही होता है, दवाइयां वही होती हैं, ऊपर से मरीज का नाम ही चेंज कर रहे होते हैं और रश लगा होता है। डिस्पेंसर भी ये साथ काम करता रहता है, उसे भी मालूम होता है कि कौन सी 3-4 दवाइयां हैं जो इस बीमारी के लिए देनी। बल्कि यूं कह लीजिए कि नुस्खे की फोटो कॉपी चल रही होती है। ये डॉक्टर साहब अजीब बात आप कर रहे हैं। यानी तमाम मरीजों को एक ही दवाई देते जाते हैं। इसमें अजीब बात कौन सी है? अगर 4 AC उस दवाई की कंपनी वाले यहाँ आके लगा दें तो आप भी वही दवाई लिखेंगे। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि जिन्होंने सारी गर्मियां मेरा क्लिनिक ठंडा रखना है, मैंने फिर सर्दियों में उनका कलेजा ठंडा नहीं रखना। यानी आप उनसे रिश्वत लेते हैं? नहीं, ये रिश्वत नहीं होती, ये तो प्यार मोहब्बत होता है। भाई आपस में कारोबार जो करते हैं, जाहिर है उनकी दवाइयां हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो अगर आके मोहब्बत के साथ 3-4 AC मेरे क्लिनिक में लगा के चले गए तो ये रिश्वत थोड़ी है। नहीं, बात सिर्फ एसीज तक महदूद नहीं है ना, बात तो बहुत आगे तक जा चुकी है। भाई सिंगापुर की टिकट लगा लो, चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1, 2, 3 नहीं 4 टिकटें लगा लो। तो जाहिर है हम भी तो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनकी दवाइयां भी तो हमारी वजह से ही बिक रही हैं। उन्होंने को पल्ले से तो हमें टिकट नहीं दे दिया सिंगापुर का। यही कहोगे ना, पिछले शो में तुमने कुछ कहा भी था हमारे हवाले से। तो ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, ये बिजनेस है। नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी बात छोड़ें। एक बहुत बड़ी अक्सरियत डॉक्टर्स की ऐसी है जो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ये तो अपना अपना स्टाइल है ना बिजनेस का, उनका वो स्टाइल है, हमारा ये स्टाइल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आपने बिजनेस ही करना था तो डॉक्टरी क्यों की? माइंड योर ओन बिजनेस। एक्सक्यूज मी? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भी नज़ला हो सकता है, खांसी लग सकती है, क्लिनिक में आना पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर्स के साथ ऐसी बात नहीं करते। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बल्कि यूं कहिए कि आपको असल बात बता रहा हूं। डॉक्टर साहब मेरी बात का तो जवाब देना। आपकी बात का क्या जवाब दूं? एक ही दवाई है, 2 कंपनियां बना रही हैं, उस कंपनी की ना लिखी उसकी लिख दी, इसमें हर्जी क्या है? यही तो मेरा सवाल है कि उसकी क्यों ना लिखी? इसलिए कि वो नहीं सिंगापुर की टिकट देता। वो सिंगापुर की टिकट देता है, वो मीरपुर की टिकट देता है, बंदा किधर जाए? नहीं, जो सिंगापुर की आपको टिकट देती है कंपनी, उसकी कीमत भी तो दवाई की ज्यादा होती है ना। अब ये भी तो सोचे कि गरीब आदमी वो नहीं है दवाई अफोर्ड कर सकता। जिसने ठीक होना है उसको पैसा तो अपने आप पे लगाना पड़ेगा ना। जब मुझे आपने आते ही बातों में लगा लिया, मुझे याद आया आपने पर्ची बनवा ली थी, फीस दे दी थी। किस बात की पर्ची डॉक्टर साहब? आपने मुझसे टाइम लिया है। डॉक्टर साहब मैंने आपको गुफ्तगू के लिए बुलाया, मैंने आपको चेकअप नहीं करवाना। नहीं तो फीस गुफ्तगू की ही होती है, चेकअप की नहीं होती। अच्छा। ना ही मैं चेकअप करता हूँ, हम लोग तो गुफ्तगू ही करते हैं भाई, सीनियर किस बात के हैं। वो चेकअप तो वो बेचारे छोटे छोटे 6x8 का जो क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं वो करते हैं बेचारे मोहल्लों के डॉक्टर। वो बेचारे स्टेथोस्कोप कमर पे रख के बेचारे लगे होते हैं कि सांस लो, फिर सांस लो, आखिरी सांस लो, खांसो। भाई खांसी की तो दवाई लेने आया, उसे फिर कह रहे हो खांसो। अब तो जदीद जमाना है जुनैद साहब, अब तो मरीज की शक्ल देख के तो पता चल जाना चाहिए कि इसको महंगी दवाई लिख के देनी है या सस्ती। एक मरीज की शक्ल और एक मरीज जिस गाड़ी पे आया वो देख के। जाहिर है, ये तो देखो सेटिस्फेक्शन जो है ये बड़ी जरूरी होती है। गाड़ी बड़ी पे आया है, दवाई आप उसको छोटी कंपनी की लिख दें, वो कभी ठीक नहीं होगा। जब उसके को 15-20 हजार रुपए लगेंगे ये खांसी जुकाम नजले पे भी, फिर उसकी तसल्ली होगी, फिर वो मेंटली सेटिस्फाइड होगा, फिर उसको आराम आएगा भाई।
تو ڈاکٹر صاحب آپ جو اتنے سارے پیسے لیتے ہیں وہ صرف گفتگو کے لیتے ہیں, چیک اپ کے نہیں لیتے؟ آپ ہنسنے کے پیسے لیتی ہیں, میں گفتگو کے بھی نہ لوں. اور اتنے سارے پیسے ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سارے پیسے لے لیتا ہوں. گفتگو کے پیسے اگر لیتا ہوں تو آپ گفتگو بھی تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ کر رہی ہیں, ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ. چیک اپ جو ہیں یہ آپ لیبارٹریاں کرتی ہیں, ان ٹیسٹ ویسٹ لکھ دیتے ہیں, وہ جا کے کرواتی رہتی ہیں. ہاں لیبارٹری سے یاد ہے, لیبارٹری والوں کے ساتھ بھی تو آپ کے معاملات طے ہوتے ہیں. جی جی, کلینک کے باہر جو کار سٹینڈ والا ہے اس کے ساتھ بھی معاملات طے ہوتے ہیں. اچھا جی, جو چنچی والا مریض لے کے آتا ہے اس کے ساتھ بھی معاملات طے ہوتے ہیں. جو اسپتال کے سامنے چابے والا کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی معاملات طے ہوتے ہیں. ہاں ہاں, اسپتال کے تھڑے کے اوپر جو جھاڑو دے کے جاتا ہے نا اس کے ساتھ بھی معاملات طے ہوتے ہیں. اتنا کیوں آپ ڈاکٹر کو اس طرح کا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہر چیز میں کمائی کرتے ہیں؟ بھائی بس ایک مریض دیکھنا اور اس میں سے پیسے وصول کرنا یہ ہمارا حق ہے, ایسی کون سی بات ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب جائز حق وصول کریں نا. اچھا جی, ایسے کرتے ہیں, آپ جب بیمار ہوں گی نا اللہ نہ تو آپ کرے. دوائی لینے آئیے گا, آپ سے میں پیسے نہیں لوں گا. یہاں بات ختم ہو سکتی ہے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.